الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ آدھا سے زیادہ گزر چکا ہے. اب ہم اس ماہ مبارک کے تیسرے اور آخری عشرہ کا استقبال کرنے والے ہیں. یہ عشرہ اپنی خوبیوں کے اعتبار سے، اپنے فضائل کے اعتبار سے اور اس عشرہ میں جو اعمال مشروع ہیں ان کے اعتبار سے رمضان کے پہلے اور دوسرے عشرہ سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عشرہ کا زیادہ اہتمام کرتے تھے. مشہور حدیث ہے کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ او فی غیرہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام رمضان کے آخری عشرہ کا کرتے تھے اتنا اہتمام دوسرے عشروں کا نہیں کرتے تھے. آپ کا اہتمام کیا ہوتا تھا؟ آپ کے اہتمام کی صورت کیا ہوتی تھی؟ روایتوں میں اس کا بھی ذکر کیا گیا. اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد المیزر. جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اس عشرہ کے راتوں کے بیشتر اوقات کو جاگ کر گزارتے تھے، عبادتوں میں صرف کرتے تھے. نماز، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، اس جیسی عبادتوں میں آپ اپنی راتوں کو گزارتے تھے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ
گھر کے دوسرے افراد کو بھی جگاتے تھے تاکہ وہ بھی اٹھیں اور اس آخری عشرہ کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سال کے دوسرے ایام میں بھی اپنی ازواج مطہرات کو جگایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے اور جب آپ کے وتر پڑھنے کا وقت ہوتا تھا تو آپ مجھ کو جگاتے تھے کہ میں بھی اٹھوں اور نماز پڑھ لوں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں یوں قدولی صواحب الحجرات، کون ان حجرہ والیوں کو جگائے گا؟ آپ کی مراد اپنے ازواج مطہرات سے تھی۔ آپ نے کہا کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر تو ان کے جسم پر لباس ہے، لیکن قیامت کے دن وہ بے لباسی کے عالم میں ہوں گی۔ مراد یہ ہے، جیسا کہ حدیث کے شارحین کہتے ہیں، کہ ان کے پاس نیک اعمال کا توشہ نہیں ہوگا، نیک اعمال کا توشہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رات کو اٹھنا، رات کو جاگنا اور رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ بہت ہی بڑی نیکی ہے اور بہت ہی اہم نیکی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے جو بندے رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رات کے بیشتر اوقات کو جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو سو کر نہیں گزارتے بلکہ جاگ کر گزارتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں، اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، خوفا وطمعا، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کے ثواب کی امید لگائے ہوئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کا وصف ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے جو بندے رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کی برکت سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ان کے وقوف کو ان کے کھڑے ہونے کو آسان بنا دے گا۔ غور کیجئے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے راتوں کو جاگ کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ان نمازوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں ان کے وقوف کو، ان کے کھڑے ہونے کو آسان بنا دے گا۔ اور میدان محشر کا وقوف حقیقت میں آسان نہیں ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے۔ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ میدان محشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور اس دن سارا عالم، سارے خلائق کھڑے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی لیٹا ہوا ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو آرام کرنے اور سستانے کی فرصت مل جائے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو سوچئے میدان محشر کے وقوف کو، اور اس کے بعد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ رات کو اللہ کی خاطر لمبا لمبا قیام کرتے ہیں،
اللہ میدان محشر میں ان کے وقوف کو آسان کر دے گا، اور میدان محشر کے وقوف کی شدت کا، اس کی سختی کا، اس کی ہولناکی کا اندازہ ان باتوں سے بھی لگائیے، جیسا کہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو عالم ہوگا، اس عالم کی ہولناکی کا، اس کی شدت کا، اس کے کرب اور تکلیف کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہر شخص کے پاس اتنی ہی جگہ ہوگی جتنی جگہ پر وہ اپنے پیروں کو رکھ سکے۔ مطلب بھیڑ کا یہ عالم ہوگا کہ ایک شخص دوسرے سے بالکل سٹا ہوا ہوگا، اس کے پاس اتنی ہی جگہ ہوگی الا موضع قدمین، جتنی جگہ پر وہ اپنے پیروں کو رکھ سکے۔ یہ تو نیچے کا حال ہوگا، اور اوپر کا حال یہ ہوگا کہ سورج اس کے سر سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر۔ کس قدر گرمی ہوگی، کس قدر کرب اور پریشانی اور ہولناکی ہوگی، اس کا اندازہ لگائیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا کہ ایک شدت جہنم کی شدت ہوگی، اس لیے کہ جہنم ان سے قریب لا دی جائے گی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم ان سے قریب لا دی جائے گی، تو جہنم کے قریب لائے جانے کی وجہ سے اس کی بھی تمازت ہوگی، اس کی بھی شدت ہوگی، اور اس کی بھی گرمی ہوگی۔ تو اس موقع پر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اللہ کی خاص رحمت اللہ کے ان بندوں کے لیے ہوگی جو اس دنیا کے اندر راتوں کو جاگتے ہیں اور اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں۔ سلف کے احوال دیکھیے، سلف کے احوال کا اندازہ لگائیے، کس طرح سے وہ راتوں کے قیام کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک شخص تھے جن کے بارے میں یہ بتایا گیا یا یہ لکھا گیا کہ ان کے پڑوس کی ایک لڑکی نے اپنے والد سے یہ پوچھا کہ ابا جان، وہ بغل کے مکان پر ایک لکڑی کھڑی رہتی تھی، اب وہ لکڑی نظر نہیں آتی۔ تو اس بچی کے والد نے کہا کہ بیٹی، وہ لکڑی نہیں تھی، وہ فلاں بزرگ تھے جو رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور تم نے فاصلے کی وجہ سے ان کو لکڑی سمجھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ سلف کی رات کی عبادت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ صفوان بن سلیم یا صفوان بن سلیم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب تیز جاڑا ہوتا تھا تو وہ رات کو اپنے چھت پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور جب تیز گرمی ہوتی تھی تو وہ گھر کے اندر نماز پڑھتے تھے تاکہ جاڑا کی شدت ان کو سونے نہ دے اور گرمی کی شدت بھی ان کو سونے نہ دے۔ یہ حال تھا سلف کا رات کی نمازوں اور رات کے قیام کے سلسلے میں۔ تو یہ عشرہ جو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس آخری عشرہ کی ایک اہم ترین عبادت یہ ہے کہ اس پورے عشرہ میں رات کی عبادت اور رات کے قیام کا اہتمام کیا جائے، اور رات کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں، نماز میں، ذکر میں، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارا جائے۔ اسی طرح اس عشرے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس عشرہ میں وہ عظیم الشان رات ہے جس کو ہم شب قدر یا لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس رات کا ذکر کیا، بلکہ اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورہ ہی نازل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں
لوح محفوظ میں رکھا اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس کو قدر والی رات میں نازل کیا گیا۔ قدر والی رات میں یک بارگی ایک ساتھ اتار کر رکھا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی قدر کی رات کو برکت والی رات کہہ رہا ہے۔ کیا ہے اس رات کی برکت؟ سورہ قدر کے اندر اس رات کی برکتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہر محکم کام کا اس سال فیصلہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ لوگوں کی جو تقدیریں پہلے سے لکھ دی گئیں، ان کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ اب لوح محفوظ سے ہر سال قدر والی رات فرشتوں کو ان کے کام سونپے جاتے ہیں، ان کے کام سونپے جاتے ہیں کہ اس سال تمہارا کام یہ ہے، اس سال کی تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، کتنوں کو روزی دینی ہے اور کتنی روزی دینی ہے، کس کو کس کی زندگی میں اضافہ ہونا ہے، کس کو موت آنی ہے، کس کو اولاد ہونی ہے، کس کی اولاد کو رب کے پاس واپس لے جانا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے فرائض اور یہ سارے کام اسی رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور پھر سورہ قدر کے اندر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ کیا مراد ہے قدر والی رات سے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں قدر سے مراد عظمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو عظمت والی رات میں نازل کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جس رات قرآن جیسی عظمت والی کتاب نازل کی جائے، قرآن جیسی عظمت والی کتاب اتاری جائے، تو اس سے اس رات کی عظمت بڑھ ہی جاتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بعض مفسرین کہتے ہیں قدر سے مراد تقدیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام فرشتوں کو اس رات سونپے جاتے ہیں، اس اعتبار سے اس رات کو قدر والی رات کہا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں قدر سے مراد تنگی ہے، چونکہ اتنی کثرت سے رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ فرشتے اس رات زمین پر آتے ہیں کہ زمین ان کے کثرت کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس رات کو قدر والی یعنی تنگی والی رات کہا گیا۔ تو یہ رات عظمت والی رات بھی ہے، یہ رات تقدیر والی رات بھی ہے، یہ رات تنگی والی رات بھی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے؟ رات کی اہمیت کو جتلانے کے لیے یہاں استفہام اور سوالیہ انداز کو اختیار کیا گیا کہ آپ کو کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس امت کی جو اوسط زندگی ہے 63 سال، 64 سال، 65 سال، یہ اوسط زندگی، اور قدر والی رات کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال سے بھی زیادہ۔ اگر کوئی شخص 83 سال رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جن 83 سالوں میں قدر والی رات نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے شخص کو اللہ تبارک و تعالی قدر کی رات نصیب کر دیتا ہے، اور جس طرح سے اس رات کو اسے گزارنا چاہیے اسی طرح سے وہ اس رات کو گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کو قدر والی رات ملی، اس کا اجر و ثواب اس شخص کی عبادت سے زیادہ ہے جو 83 سال جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے اس رات کی عبادت کے اجر و ثواب کا۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور خاص طور سے جبریل اللہ کے حکم سے اللہ کے فیصلے کو لے کر اس رات نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی بھی ہے، یہ رات جس طرح سے برکت والی ہے، جس طرح سے قدر والی ہے، جس طرح سے یہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے، اسی طرح سے یہ رات سلامتی والی رات ہے، نجات والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، جہنم سے آزادی والی رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہ پوری رات خیر و برکت والی رات۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ قدر کی رات کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کا ہونا یہ زیادہ مؤکد ہے، اس کا ہونا زیادہ مؤکد ہے۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کی جو روایتیں آتی ہیں ان روایتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ قدر والی رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہو، کسی طاق رات میں ہو، لیکن یہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ کسی سال کسی جفت رات میں آ جائے، اس لیے کہ اس معنی کی بھی حدیث موجود ہے۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ کہتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ پورا عشرہ اور پورا عشرہ کی جو راتیں ہیں ان تمام راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے، ان تمام راتوں کا اہتمام کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ جاگتے تھے اور پورا عشرہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو قدر والی رات ایمان کے ساتھ اللہ کے ثواب پر یقین رکھتے ہوئے احتسابا اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم، اس آخری عشرہ میں ایک ایسی رات ہے، فیہ لیلۃ، بلکہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو ہزار راتوں سے بہتر ہے، من حرم خیرها فقد حرم، جو شخص اس رات کے خیر و برکت سے محروم رہ گیا، اس رات کے خیر و برکت سے محروم رہ گیا، جس نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا، جس نے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، ذکر و اذکار نہیں کیا، توبہ و استغفار نہیں کیا، فقد حرم، تو ایسا شخص محروم ہے، وہ بہت بڑے خیر سے، بہت بڑے اجر سے اور بہت بڑے ثواب سے اس نے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ قدر والی رات مل جائے تو میری دعا کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، تجھے یہ پسند ہے کہ تیرے بندے تیری طرف لوٹیں، اپنے گناہوں پر اشکبار ہوں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں اور آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کریں۔ تحب العفو فاعف عنی، تو اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماں اور اپنی چہتی بیوی
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس رات کے لیے خاص طور سے آپ نے یہ دعا سکھلائی تھی۔ تو یہ جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرہ کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ یہ جو عشرہ ہے، اس عشرہ کے اوقات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح سے اس آخری عشرہ کے راتوں کی اہمیت ہے، اسی طرح جس کو ان راتوں کا اجر و ثواب چاہیے، اس کے لیے اسے یہ چاہیے کہ وہ اس آخری عشرہ کے دنوں کا بھی اہتمام کرے۔ اگر رات کا ثواب چاہیے، رات کا اجر چاہیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن کے اوقات کو ہم ضائع کر دیں، بلکہ امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ دن کے اوقات کا بھی اہتمام کرے اور دن کے اوقات کو بھی عبادتوں میں گزارے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توفیق طلب کریں کہ بار الہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، ہمیں اس بات کی توفیق دے، تو ہماری اس بات کے لیے مدد کر کہ ہم اس عشرہ سے زیادہ مستفید ہوں، نیکیاں کمائیں، نیکی کے کام کریں، اور تو ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے درجات کو بلند کر، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں بار الہ ان کی پریشانی کو دور کر، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں اور ان کے مال و منال میں برکت عطا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر، اور جو صحت اور تندرستی کے ساتھ ہیں ان کی صحت، ان کی تندرستی اور ان کے اہل اولاد میں برکت عطا کر، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وعظم۔